موت ہر ایک انسان کے لیے لازمی ہے۔ یہ کوئی وقت نہیں دیکھتی، نہ امیر اور نہ ہی غریب، نہ بزرگ نہ جوان۔ لیکن موت اصل میں ختم نہیں ہوتی۔ جب روح بدن چھوڑتی ہے وہ ایک ایسے عالم میں پہنچ جاتی ہے جو دنیا اور قیامت کے دن کے بیچ کا وہ پراسرار پل ہے جسے ہم برزخ کہتے ہیں، اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان اور رحیم ہے۔ لفظ برزخ اصل میں عربی کا ہے جس کا مطلب ہے پردہ، حصہ یا رکاوٹ، وہ چیز جو دو چیزوں کو ملنے سے روک سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے دو دریا بہائے جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بیچ میں ایک رکاوٹ ہے جو وہ پار نہیں کر سکتے۔ یہ مثال بالکل ایسی ہے جیسے برزخ دنیا اور آخرت کے بیچ کھڑی ہے۔ نہ روح دنیا میں واپس آ سکتی ہے اور نہ ہی آخرت ابد شروع ہو سکتی ہے۔ یہ ایک انٹرمیڈیٹ ریئلم ہے، نہ یہاں کی نہ وہاں کی، مگر دونوں کے بیچ کی۔ ایک ایسا عالم جہاں روح اپنے اعمال کا پہلے ہی صاف دیکھتی ہے اور قیامت تک انتظار کرتی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے فرشتہ موت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو نکالتے ہیں۔ فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں، اے پاک روح نکل جا اس بدن سے جو پاک اور پاکیزہ تھا، تجھے روح خوشی سے نکالتی ہے، جیسے کسی مدہوش شخص کے منہ سے میٹھی خوشبو نکلتی ہے۔ وہ کہتی ہے جلدی سے مجھے میرے رب کے پاس لے چلو۔ فرشتے سختی سے کہتے ہیں، اے ناپاک روح نکل اس بدن سے جو گندا اور ناپاک تھا، تجھے اللہ کی طرف سے لعنت اور دوزخ کی خبر ہے۔ روح بدن میں چپک جاتی ہے جیسے کانٹاری سوئی کو کھینچنے کی کوشش کی جائے۔ فرشتے اسے زبردستی نکالتے ہیں اور اسے کالے بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر زمین کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیکی کر لوں جو میں نے چھوڑی تھی۔ نہیں، یہ صرف ایک لفظ ہے جو وہ بولتے ہیں۔ ان کے پیچھے برزخ ہے، ایک رکاوٹ، جب تک وہ قیامت کے دن زندہ نہ کیے جائیں۔ قبر برزخ کا پہلا اسٹیشن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں قبر کے پاس کھڑا ہوتا ہوں تو اتنا روتا ہوں کہ میری داڑھی بیچ جاتی ہے۔ قبر آخرت کا پہلا دروازہ ہے، اگر یہ آسانی سے گزر گیا تو آگے سب آسان، ورنہ آگے اور بھی سخت ہوگا۔ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ ان کی آواز گرج کی طرح ہوتی ہے، آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں۔ وہ موت کے بعد ترنت سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ مومن جواب دیتا ہے سکون سے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، تم نے صحیح کہا۔ پھر قبر کو جنہ کی طرف کھول دیا جاتا ہے اور اسے آرام سے خوشبو اور نور ملتا ہے۔ کافر گھبرا کر کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو فرشتے اسے لوہے کی مشل سے مارتے ہیں، قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، پسینے سے اس کی ہڈیاں بھی بھیگ جاتی ہیں۔ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے آگ کی ہوا اور عذاب کا احساس ہوتا ہے۔
برزخ میں روح کو ایک مثالی جسم دیا جاتا ہے۔ یہ اصلی جسم جیسا ہی ہوتا ہے، چہرہ، ہاتھ، پیر، مگر بہت ہی لطیف اور نورانی۔ اس جسم میں کوئی تھکن نہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی نیند نہیں۔ یہ جسم ٹائم اور سپیس کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ جیسے ہم سپنے میں ایک سیکنڈ میں مکہ سے مدینہ، پھر کربلا، پھر دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی برزخ کی روح آزاد گھومتی ہے۔ کوئی دیوار نہیں روک سکتی، کوئی دوری نہیں روک سکتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء کی روحوں کا مقام الگ ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنات کے دریاؤں میں اڑتی ہیں۔ وہ اللہ کے عرش کے نیچے فروٹس اور شربت سے لطف اٹھاتے ہیں۔ ان پر کوئی عذاب نہیں، صرف سکون اور عزت ہوتی ہے۔ نیک روحوں کے لیے برزخ جیسے کسی نے آرام کی نیند لی ہو۔ ایک طرف جنت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، خوشبو آتی ہے، فرشتے سلام کرتے ہیں، وہ اپنے آنے والے مقام کو دیکھ کر اور خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ گناہ گار اور کافر روحوں کے لیے برزخ ہر لمحہ عذاب کا، قبر ان پر تنگ ہو جاتی ہے، آگ کی لہریں آتی ہیں، سانپ اور بچھو کاٹتے ہیں جو ان کے گناہوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ان کا ہر پل صرف پچھتاوا اور تکلیف کا ہوتا ہے۔ آج کل کی سائنس بھی کچھ ایسے اشارے دیتی ہے۔ ایم تھیوری کے مطابق ہمارا یونیورس صرف 4 ڈائمینشنز، لینتھ، برتھ، ہائٹ اور ٹائم کا نہیں بلکہ 11 ڈائمینشنز کا ہے۔ بہت سی ڈائمینشنز ہم سے چھپی ہوئی ہیں۔ شاید برزخ بھی ایک ایسا ہی ہائر ڈائمینشن ہو جہاں روح اپنی لطیف فریکوینسی پر ایگزسٹ کرتی ہے، جہاں ٹائم اور اسپیس کے ارتھلی رولز اپلائی نہیں ہوتے۔ جیسے ریڈیو ویوز ہمیشہ موجود ہوتی ہیں مگر صرف اسپیسیفک فریکوینسی پر سنائی دیتی ہیں، ویسے ہی برزخ ہمیشہ ہمارے گرد موجود ہے مگر صرف موت کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ برزخ صرف ایک عالم نہیں، یہ حساب کے پہلے کا دروازہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے عمل کا نتیجہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے سکون کا آغاز اور گناہ گاروں کے لیے پچھتاوے کا سلسلہ۔ تو آج ہی سوچ لو، جب فرشتے آئیں گے اور سوال کریں گے تو جواب کیا دو گے؟ اللہ ہم سب کو برزخ میں سکون اور نور عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔